حصہ ہے یہ خانہ کعبہ کہ حضور علیہ السلام نے حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ کہتی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عائشہ جب بھی تمہیں یہ دل کرے کہ میں کعبے کے اندر آ کے نماز پڑھوں تو تم حتیم میں نماز پڑھ لیا کرو. جس نے حتیم میں نماز پڑھی گویا کہ اس نے کعبے میں نماز پڑھی. فرمایا کہ جو حتیم ہے یہ خانہ کعبہ کا حصہ ہے, یہ خانہ کعبہ کے اندر شامل ہے. جس وقت قریش نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی نا تو ان کے پاس لکڑ اور پتھر کوئی تھوڑے سے کم پڑ گئے تو انہوں نے پھر اس جگہ کو چھوڑ دیا, اس کے سامنے دیوار پھیر دی. تو یہ خانہ کعبہ, یہ اللہ تعالیٰ کی اس میں حکمت تھی کہ آپ دیکھیں کہ اب تو حکومتوں کے کنٹرول کے اندر ہے, بڑی بڑی حکومتیں دور دراز سے جاتے ہیں, وہ چابی کے ساتھ دروازہ کھولتے ہیں, کوئی خوش قسمت اندر چلا جائے نہ چلا جائے. لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت دیکھیے قیامت تک وہ حتیم کی دیوار, اس کے اندر ہر ایک آدمی جا سکتا ہے. کیا کر سکتا ہے؟ جو طواف کرتا کرتا وہاں قریب پہنچے نا وہ دروازہ کھول کے اندر جا سکتا ہے اور وہاں جا کر نماز. حضور نے فرمایا کہ جس نے حتیم میں نماز ادا کی اس نے خانہ کعبہ کے اندر نماز ادا فرمائی. اب دیکھیے برکتیں دیکھیے. حضور نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کو حرم قرار دیا, اے اللہ میں مدینے کو حرم قرار دے رہا ہوں. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عائشہ جس شخص کی یہ خواہش ہو, جس مومن کی یہ خواہش ہو کہ وہ خانہ کعبہ کے اندر نماز ادا کرے, اسے چاہیے کہ وہ حتیم میں نماز ادا کر لے, گویا کہ اس نے خانہ کعبہ کے اندر نماز ادا کر لی. بعین ہی اسی طریقے سے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص یہ چاہے کہ وہ دنیا میں جنت کے اندر نماز ادا کرے, کیا کرے؟ دنیا میں جنت کے اندر نماز ادا کرے, تو حضور نے فرمایا کہ اسے چاہیے کہ وہ ریاض الجنہ میں آ کر نماز پڑھ لے. فرمایا کہ جس نے ریاض الجنہ میں نماز ادا کر لی, ما بین بیتی و منبری روزۃ من ریاض الجنہ, میرے گھر سے لے کر میرے منبر تک یہ جو زمین کا ٹکڑا ہے جو دن میں کئی مرتبہ میرے قدموں کے بوسے لیتا ہے, میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ جس نے زمین کے اس ٹکڑے کے اندر نماز ادا کر لی گویا کہ اس نے کیا کر لیا؟ جنت میں نماز ادا کر لی. تو اسی طریقے سے جو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس طرح حرم میں اللہ برکتیں عطا فرمائی, اللہ تعالیٰ نے مدینے میں اس سے دگنی برکتیں عطا فرمائی. تو کعبہ کے اندر نماز ادا کرنا, حتیم کے اندر نماز ادا کرنا کعبے کے اندر نماز ادا کرنے کے مترادف ہے. اسی طریقے سے ریاض الجنہ میں نماز ادا کرنا جنت میں نماز ادا کرنے کے مترادف ہے. اللہ اکبر کبیرہ سبحان اللہ بکرتم و اصیلا. یہ نبی علیہ السلام نے اس کی فضیلت بیان فرمائی. پھر ایک اور حدیث ہے, یہ بھی مسلم شریف کی حدیث ہے. اس حدیث کو بھی حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, حضور علیہ السلام نے فرمایا, قال, نبی علیہ السلام نے فرمایا, ان الایمان لا یارز الی المدینۃ کما تارز الحیۃ الی جوہرہا. اللہ اکبر, سب کہیں سبحان اللہ. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت سے قرب قیامت سے پہلے جب قیامت آنے والی ہوگی, دنیا میں دجال کا ظلم و ستم اپنے عروج کے اوپر ہوگا. فرمایا زمین سے دنیا سے ایمان سکڑ کر مدینے کی طرف آئے گا. کیا ہوگا؟ پوری دنیا سے ایمان سکڑ کر مدینے کی طرف اس طرح آئے گا جس طرح کہ سانپ جب اپنے بیل میں داخل ہوتا ہے تو سیدھا اندر داخل ہو جاتا ہے. حضور نے فرمایا قرب قیامت سے پہلے ایمان, روئے زمین کا ایمان مدینے کی طرف آئے گا. اس لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب دجال کا فتنہ آئے گا, حضور نے فرمایا کہ دجال پوری دنیا کے اندر فتنہ پھیلائے گا, لیکن حرمین طیبین کے اندر اور مدینہ طیبہ کے اندر دجال داخل نہیں ہوگا. حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مدینے کے 7 دروازے بنائے گا اور 7 مدینے کے اندر داخلے کے 7 دروازے ہوں گے. ان 7 دروازوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کے فرشتے کھڑے ہوں گے. دجال وہاں داخل نہیں ہو سکے گا اور جو بھی مومن وہاں داخل ہو جائے گا وہ امن کے اندر آ جائے گا. تو مدینہ طیبہ امن کی سرزمین ہے. حضور علیہ السلام کے قدم رنجہ فرمانے سے پہلے مدینے کو یثرب کہا جاتا تھا, جو بیماریوں کا گھر تھا, جو وائرسز کی جگہ تھی, جو اماجگاہ تھی وائرسز کی. تو اللہ کے حبیب علیہ السلام جب وہاں تشریف لے گئے, رسول اللہ نے جب وہاں قدم رکھا, احد پہاڑ نے آپ کے قدم چومے, مدینے کی سرزمین نے آپ کے قدم چومے, اور مدینے کے درخت و شجر و حجر نے, حتیٰ کہ جس ستون کے ساتھ حضور علیہ السلام ٹیک لگا کے خطبہ دیا کرتے تھے وہ ایک درخت تھا, کھجور کا خشک تنا تھا. جب حضور علیہ السلام کے لیے منبر بنایا گیا
تو حدیث کے اندر آتا ہے کہ مسجد نبوی بھری ہوئی ہے، حضور ممبر کے اوپر پہلی دفعہ تشریف فرما ہوئے تو وہ جس درخت کے ساتھ، کھجور کے جس تنے کے ساتھ ٹیک لگا کے آپ خطبہ دیتے تھے، اس نے بچوں کی طرح بلک بلک کر رونا شروع کر دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا واز روک لیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس ستون کو دیکھا، استوان حنانہ کہتے ہیں اس کو، اس ستون کو دیکھا جس کے ساتھ اس وہ درخت کا وہ حصہ جس کے ساتھ ٹیک لگا کے نبی علیہ السلام خطبہ دیتے تھے، اس دن حضور نے اس کے ساتھ ٹیک نہیں لگائی تو وہ رونا شروع ہو گیا۔ حضور علیہ السلام نے اس کے اوپر اپنا دست شفقت پھیرا، اور جب وہ دست شفقت پھیرا تو حضور علیہ وہ پرسکون ہو گیا، اس کے رونے کی آواز بند ہو گئی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے مخاطب کر کے بتایا کہ یہ بتا کہ کیا تو یہ چاہتا ہے کہ قیامت تک تو ہرا بھرا رہے، یا تو یہ چاہتا ہے کہ تو جس طرح دنیا میں میرے ساتھ ہے جنت میں بھی میرے ساتھ ہو؟ تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا کہ اس درخت کو، یہ جو ستون ہے، اس کو جہاں ممبر رکھا ہوا ہے میرے قدموں کے اندر گڑھا کھود کے، جس طرح قبر کھودی جاتی ہے اس طرح اس کے اندر اس کو دبا دو۔ حضور علیہ السلام آپ خطبہ دیتے تو اس کے اوپر اپنا قدم رکھ کے خطبہ دیتے تھے، اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ جنت میں بھی وہ درخت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہوگا۔ تو درختوں نے، پتھروں نے، شجر و حجر نے جس زمین کے ذرے میں جس نبی پاک سے محبت کی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو نبی پاک کی محبت کا صلہ عطا فرمائے گا۔ تو دوستو، ہم تو نبی کے امتی ہیں، اس لیے میں اکثر اپنے دوستوں سے یہ کہا کرتا ہوں کہ جب اپنے نبی سے محبت کرو تو روح سے محبت کرو، تصور سے محبت کرو، تخیل سے محبت کرو، اور اپنے نبی سے محبت کرو تو پھر اس طرح محبت کرو کہ کائنات عالم کہ ہر وہ شے جو میرے مصطفیٰ سے محبت کرتی ہے، حضور نے اس کا صلہ اس کو عطا فرمایا۔ جانوروں نے آپ سے محبت کی ہے، چرند و پرند نے آپ سے محبت کی ہے، حیوانات، جمادات، حشرات الارض، مکڑی نے آپ سے محبت کی ہے، کبوتروں نے، پرندوں نے آپ سے محبت کی ہے، اور اسی طریقے سے جانوروں نے آپ سے محبت کی ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اس طرح کی محبت کی جائے کہ جس طرح کے اس محبت کا حق ہے، اللہ تعالی ہمیں ایسی محبت نصیب فرمائے۔ یہ وہ فضائل تھے جو میرے مصطفیٰ نے خود بیان فرمائے ہیں۔ اسی طریقے سے نبی پاک کی بارگاہ کے 40 آداب ہیں جو امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان محدث بریلی رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رضویہ شریف کے اندر اور دیگر محدثین نے ان کو نقل فرمایا ہے۔ وہ 40 آداب کیا ہیں، وہ انشاءاللہ میں 1 سے لے کر 40 تک آنے والے جمعے کو بیان کر دوں گا، تاکہ جو بھی بندہ نبی پاک کی بارگاہ میں جائے نا، وہ سراپائے ادب بن کر جائے، نگاہیں جھکی ہوئی ہوں، دل جھکا ہوا ہو، تصور جھکا ہوا ہو، اور دل، تصور، خیال، فکر و خیال کے اندر جب بندہ ڈوب کر نبی کی بارگاہ میں جائے گا تو خالی آنکھیں بند کرنے کی دیری ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ عجب ہی چال چلتے ہیں یہ دیوانگان عشق، کیا عجب ہی چال چلتے ہیں یہ دیوانگان عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔ جب بندہ اس تصور کے ساتھ کہ انسان کا خیال بھی نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہو، انسان کی فکر بھی نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہو، انسان کا قلب اور اس کا قالب اور اس کی روح بھی نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہو، اس طرح جب سراپائے ادب بن کے جب بندہ نبی کی بارگاہ میں جاتا ہے نا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس پر شفقت فرماتے ہیں۔ اسی لیے محدثین علماء لکھتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ حج کے لیے جاتے ہیں تو مکے کے اندر جتنے بھی حجاج ہوتے ہیں نا، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ضیوف الرحمن، یہ اللہ کے مہمان ہیں۔ کیا ہیں؟ ضیوف الرحمن۔ آپ نے دیکھا کہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہوتے ہیں، لیکن جب افطاری کا وقت ہوتا ہے تو دسترخوان لگتا ہے یا نہیں لگتا ہے؟ سحری کا وقت ہوتا ہے، دسترخوان لگتا ہے یا نہیں لگتا ہے؟ کدھر سے آتا ہے کھانا؟ کیسے ہر بندہ وہاں سحری کر لیتا ہے، ہر بندہ افطاری کر لیتا ہے؟ کبھی آپ نے سوچا ہے یہ خداوند کیوں؟ وہ سارے کے سارے جو حرم میں جاتے ہیں وہ ضیوف الرحمن ہیں، وہ اللہ کے مہمان ہیں۔ اور اسی طریقے سے جتنے بھی لوگ مدینہ طیبہ میں جاتے ہیں ان کو بولتے ہیں ضیوف النبی، فرمایا نبی دے مہمان ہیں۔ خانہ کعبہ میں جانے والے ضیوف الرحمن ہیں، وہ خدا کے مہمان ہیں، اور مدینہ پاک میں جانے والے کیا ہیں؟ ضیوف النبی، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مہمان ہیں۔ تو اس لیے جب بھی نبی پاک کی بارگاہ میں حاضری دی جائے، سراپائے ادب بن کر دی جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارگاہ مصطفی کے آداب کیا ہیں اور کس طریقے سے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری دینی چاہیے، انشاءاللہ اگلے لیکچر میں اس کو تفصیل سے پیش کروں۔